پچھلی بار میں نے آپ سے کہا تھا کہ رمضان سے متعلق کچھ احادیث آپ کو سناؤں گا، کیونکہ برکتوں کا، رحمتوں کا، فضل کا مہینہ آنے والا ہے، اور اللہ کرے زیادہ سے زیادہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ بہت سخت ایک حدیث آپ لوگوں نے بہت سنی ہوگی، بہت مشہور ہے کہ ممبر شریف پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھنے کے لیے پیڑیے چڑھ رہے تھے، تو اس ٹائم جبرائیل علیہ السلام نے آ کے 3 بد دعائیں دی. ان میں ایک بد دعا یہ تھی کہ تم رمضان کو پاؤ اور اس میں اتنی عبادت نہ کرو کہ اللہ جو ہے تمہیں نجات دے دے. تو وہ ایسا آدمی جو ہے وہ بد نصیب بھی ہے اور ایسے کو ہلاکت ہو. اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا. تو یہ بڑا سخت معاملہ ہے. تو آنے والا جو رمضان ہے اسے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے لیے نعمت ہے، شارٹ کٹ ہے، پچھلی تمام گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا انشاءاللہ. تو اس لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیں، سمجھ لیں کہ نبی کی ٹیچنگ کیا ہیں، کیا تعلیمات دے گئے حضور رمضان کے بارے میں. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کو روزوں سے متعلق حدیثیں اور قرآن کی آیتیں کچھ بتاؤں گا درس حدیث میں. آج بھی جو لوگ، ویسے تو کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، اگر رمضان اور روزوں سے متعلق سوال کریں گے تو اس سے بہت سارے لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شعبان کے آخری دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگوں، ایک بڑے مہینے نے تم پر سایہ ڈالا ہے جو بڑا بابرکت مہینہ ہے. یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی کہ لیلۃ القدر. قرآن میں بھی ذکر ہے اس کا. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض قرار دیے ہیں اور اس کی رات کو عبادت نفلی قرار دیا ہے. جو شخص اس مہینے میں کسی نفل نیکی سے اللہ کی قربت تلاش کرے اس کو ثواب اتنا ہی ہے جتنا رمضان کے مہینے کے سوا دوسرے مہینوں میں فرض کا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں فرض کو ادا کرے اس کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا کہ رمضان کے سوا دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ہے. یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے. اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے اور ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق زیادہ کیا جاتا ہے. عجیب مہینہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں اتنی سستی ہو جاتی ہیں کہ آپ لوٹ لیں. دنیاوی چیزیں تو مہنگی ہو جاتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، ریٹ بڑھا دیتے ہیں دکاندار کیونکہ تعداد بکتی ہے بہت زیادہ، پیچھے فیکٹریوں سے ریٹ بڑھ جاتے ہیں. لیکن اللہ ایسی رحمتیں برساتا ہے کہ سب کچھ سستا، نفل فرضوں کے برابر اور فرض 70 فرضوں کے برابر. جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے وہ اس کے لیے گناہوں کی بخشش کا سبب ہوتا ہے اور دوزخ کی آگ سے نجات کا ذریعہ. روزے دار کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے اور اس سے روزے دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم سب کے پاس اتنا سامان نہیں ہے کہ اس سے ہم روزے داروں کے روزے افطار کرائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرماتا ہے کہ جو دودھ کے ایک گھونٹ یا ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے ہی کسی کا روزہ افطار کرائے. یہ ہے شان اللہ کی. پانی تو فری ہے، ایک پانی کا گلاس لے کے آپ کھڑے ہو جائیں، ایک جگ میں پانی یا 10-20 گلاس آتے آتے لوگوں کا روزہ کھلوا دیں، آپ کو وہی ثواب ہے جو روزے دار کا ثواب ہے. اور جو شخص روزے دار کے پیٹ بھر کھانے کا انتظام کرے، اسے کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے ایسا سیراب کرے گا کہ پھر کبھی اس کو پیاس نہ لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کی ابتدا میں رحمت ہے، درمیان میں مغفرت ہے اور آخر میں دوزخ سے نجات ہے. اور جس شخص نے اس مہینے میں اپنے غلام سے کم کام لیا اور اس کے کام میں تخفیف کر دی، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے اور دوزخ سے نجات دیتا ہے. یہ بحیری شریف کی حدیث پاک ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ نے کہا کہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں قرآن نازل ہوا، مطلب یہ قرآن کا مہینہ ہے. اور قرآن کے بارے میں کہا جو لوگوں کے لیے رہنما ہے، کھلی ہدایت ہے اور باطل اور حق کو الگ کرنے والا ہے. فرقان کہا. جو شب قدر کے اوپر، لیلۃ القدر کے اوپر ایک سورہ قدر ہے قرآن میں 97 نمبر سورت، اس کی 2 سے لے کے 5 نمبر آیت میں اللہ نے کہا تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس حدیث میں بھی آیا. اس میں فرشتے اللہ کا حکم لے کر اترتے ہیں ہر کام کے انتظام کے لیے، اس کے حکم لے کے اترتے ہیں. یہ طلوع آفتاب تک رہتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے
اسے کہا کہ آخری عشرے کے طاق راتوں میں اسے تلاش کرا کرو۔ حضور کا معمول یہ تھا کہ ہمیشہ آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، اپنی عورتوں کو بھی، گھر والوں کو بھی اعتکاف کرنے کو کہتے تھے، اور ایک سال نہیں کر پائے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا، مطلب اس کی قضا بھی کی اعتکاف، اپنے اوپر فرض کر رکھا تھا ایک حساب سے۔ تو اعتکاف میں سب سے بڑی آپ کو سہولیت یہ ہے کہ آپ کو لیلۃ القدر ڈھونڈنی نہیں پڑے گی، انشاءاللہ وہ تو مل ہی جائے گی، جو مسجد میں اللہ کے در پہ پڑ گیا اسے تو ہر حال میں مل جائے گی۔ جیسے ہم مہمان کا استقبال کرتے ہیں ایسے ہی اللہ کا مہینہ ہے، اس کا استقبال کرنا چاہیے، اور کوئی خاص مہمان آئے تو اس کے لیے تو ہم چھٹی تک لے لیتے ہیں اپنے آفس سے، اپنی دکان سے، کوئی بہت، تو اس سے زیادہ خاص تو کیا چیز ہوگی۔ تو اتنا خاص مہینہ ہے کہ آپ یقین کریں، میں نے بہت اللہ والوں کے بارے میں سنا بھی، پڑھا بھی، دیکھا بھی کہ وہ اپنی دکانیں تک بند کر دیتے ہیں رمضان میں، کاروبار بند کر دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں 11 مہینے بہت دیا، ایک مہینہ ہے صرف کمانے کا، اصل کمائی کا، دنیاوی کمائی تو ہوتی رہتی ہے۔ تو آپ لوگ ابھی بھی مینیج کر سکتے ہو، ابھی 10 11 12 دن ہیں کہ اپنے باہر کے ٹور ہوں، کاروباری معاملے ہوں، انہیں آپ اس طرح سمیٹ لیں۔ میں نہیں کہہ رہا بند کر دو، کیونکہ ہر ایک کے کام کا اپنی نوعیت ہوتی ہے، لیکن اسے آپ کم کر کے سمیٹ کے اپنا کچھ گھنٹے طے کر لیں۔ یہ تو طے کر ہی لیں کہ ہم نے روزہ گھر پہ کھولنا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ۔ آپ یقین کریں روزے سے ہماری عورتیں سارا دن محنت کرتی ہیں، پسینوں میں کچن میں کھانے بناتی ہیں ہمارے لیے، اور جب ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اور ان کی چیزوں کی تعریف کرتے ہیں نا، ان کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ آپ کر کے دیکھ لینا اس بار انشاءاللہ۔ تو کم سے کم اتنا تو کر ہی لیں کہ اگر آپ 10 11 بجے دکان کھول لیں کہ آپ روزے کے ٹائم 15 20 منٹ پہلے دکان بند کریں، اپنے گھر پہنچیں یا آفس سے اپنے گھر پہنچیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رمضان کا مزہ آ جائے گا۔ تو یہاں اللہ کے جو مہمانوں کا استقبال جس طرح سے ہوتا ہے، اس طرح سے جیسے آپ بہت سے لوگ میں نے دیکھے جو اپنے گھروں میں رنگ کراتے ہیں رمضان سے پہلے کہ رمضان آنے والا ہے، اس کا استقبال اس طرح کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث میں سرکش شیاطین ہیں کہ جو بڑے شیاطین ہیں نا، وہ کیونکہ اس کے بعد بھی گناہ ہوتے رہتے ہیں، چھٹر پٹر جو ان کے چیلے چپاٹے ہیں نا وہ تو کھلے رہتے ہیں، لیکن جو بڑے سرکش شیطان ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا فلاں نے شراب چھوڑ دی رمضان میں، کوئی جتنے بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ رمضان میں چھوڑ دیتے ہیں اکثر۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اگر امت کو اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے رمضان کی، تو یہ چاہے کہ سارے سال جو ہے وہ رمضان ہی گزرے، لیکن یہ رات سارے کھلیں گے آخرت میں جب اجر ملیں گے آپ کو روزوں میں۔ قرآن میں شان بیان کی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن جو ہے وہ سب سے بڑا کلام ہے اللہ کا۔ جیسی تمام مخلوق پہ اللہ کو فوقیت حاصل ہے، ایسی تمام کتابوں پہ قرآن کو فوقیت ثابت ہے، یہ نبی نے فرمایا۔ تو یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں سونا تک عبادت ہے کہ جو آپ رات میں سوتے ہیں اس کی راتوں میں وہ بھی عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر رمضان کا ذکر فرمایا اور اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ رمضان کا روزہ اس وقت تک مت رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو، اور روزوں کا سلسلہ ختم نہ کرو جب تک کہ شوال کا چاند نہ دیکھ لو، اور اگر 29 کو چاند دکھائی نہ دے تو اس ماہ کا حساب پورا کرو، مطلب 30 روزے رکھو۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ سورہ بقرہ کی 187 نمبر آیت میں رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانے کی اجازت بھی دی گئی، اور تمہیں ایک دوسرے کا لباس کہا گیا، شوہر اور بیوی کو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے دنوں کا شمار کیا ہمیشہ اس قدر احتیاط کے ساتھ کہ کسی اور مہینے کے دنوں کا اتنی پرواہ نہ کرتے تھے، پھر رمضان کا چاند دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے۔ اگر ابر ہو جاتا اور 29 کا چاند نظر نہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے 3 دن کے روزے رکھتے۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ ایک حدیث میں نبی نے اس رمضان میں عمرہ کرنے کی بڑی فضیلت بیان کی، ایسا ہے جیسے میرے ساتھ حج کر لیا۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے دنیا کی تمام نعمتیں ان دنوں میں مہنگی ہو جائیں لیکن اخروی نعمتیں سستی ہو جائیں گی،
اور یہاں جو آخری حدیث آئی نا چاند کے حوالے سے، میں یہ بات وضاحت کر دوں کہ اب اتنی ترقی کر چکی سائنس کہ سیٹلائٹ سے ہزاروں سال آگے کے مہینے اور سال پتہ لگ چکے ہیں. تو اب میرے خیال میں چاند دیکھا تو ضرور کریں جا کے چھت پہ، نظر آیا نہ آئے، حضور کی سنت ہے. اور دعائیں ہمیں دے کے گئے حضور کی، اس طرح کی دعائیں پڑھا کرو چاند دیکھتے ہوئے. لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان سائنسدانوں کی تحقیق کا فائدہ اٹھائیں اور کسی قسم کا کوئی اختلاف نہ کریں. میں نے دیکھا کہ اگر چاند نظر نہ آئے تو ایک شور بچ جاتا ہے قاضی صاحب کے پورے محلے کا، اور کہیں عید ہو رہی کہیں نہیں ہو رہی. یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. سائنسی ترقی کو ہم لوگ مان چکے. جو لوگ یہ کہتے تھے کہ چاند پہ نہیں پہنچے، وہ مانتے ہیں کہ چاند پہنچ گئے. لوگ بجلی کو غلط بتاتے تھے، لاؤڈ اسپیکر کو غلط بتاتے تھے. آج اسے ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ اتنی ترقی ہو چکی کہ ہزاروں سال آگے کے کیلنڈر ہمیں پتہ ہے کہ کس دن سے رمضان شروع ہوگا، کس دن عید ہوگی. تو بنا کسی اختلاف کے امت کو یہ بات اجماع کر لینا چاہیے ہمارے علماء دین کو کہ جو ہمارے سائنسدانوں نے طے کر دیا وہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ تمام ترقی اور تمام علم جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. یہ جو فلکیات کا علم ہے یہ بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے. تو انہیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے روزوں سے متعلق آپ کے سامنے پیش کروں گا حدیثیں. اب